बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बिल्कुल BYC को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा करते हैं, बाद में अपने ही गलत अज़ाइम को पूरा करने के लिए जो भी दहशत गर्दी फैलाते हैं या फिर सहूलतकारी करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिसके बेस पे बातें करते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। इनका प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही रहा है। आप अगर अपने हुकूक़ की बात कर भी रहे हैं तो आप दहशतगर्द तंजीमों की जो भी वो कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर आम आवाम को शहीद किया जाता है, उसको आप कंडेम करती है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करती, आप खामोश रहते हो। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत की तरफ से या फिर इसराइल की तरफ से किया जाता है। दीगर कुछ चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम बिल्कुल अभी तंग आ गई है इनके इन झूठे जो भी एहतजाज चलते हैं या फिर हालात ख़राब करते हैं। ये हमेशा से उनके खिलाफ अभी आवाम चाहती है कोई कार्रवाई हो, दहशतगर्द तंजीमें भी ख़त्म हो और उनके सहूलतकार भी ख़त्म हो। उस पर बात करेंगे आज की पॉडकास्ट में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरवा बलूच। उससे बात करते हैं। मरवा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो BYC जो कि दावा करती है कि भाई हमारे एहतजाज जो हैं अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के लिए होते हैं। आप खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बताएं कि उनका ये दावा किस हद तक मतलब गलत है, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं है, तो हमेशा से बदअमनी ही फैलाते हैं। देखिए, BYC के जितने भी धरने हैं या जितने भी एहतजाज हैं, वो तो बलूचिस्तान में उस BLA के दफन शुदा खौफ को, उस बर्बरियत को, उस जहालत को, उस जुल्म को, उस दरिंदगी को और उन माओ बहनों के साथ होने वाले जुल्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। सही। देखिए, हमारी तहफ़्फ़ुज़ तो हमारी पाकिस्तानी मुसलमान फौज कर रही है, हमारी हिफाजत तो वो बहादुर बेटे कर रहे हैं जो हमारी हिफाजत के खातिर, सिर्फ हमारी हिफाजत के खातिर अपने जानों को, अपने खून को, अपने सर को, अपने खानदान तक कुर्बान कर देते हैं। और आज BYC की दहशतगर्द तंजीम को सबसे ज्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, हमारी हिफाजत करने वाली उन बहादुर बेटों से तकलीफ है, उन हमारे मुहाफिजों से इन लोगों को मसला है, दुख है, दर्द है। और देखिए, ये जो BYC का दावा है ये 100% 100% झूठ है, बल्कि झूठ, दहशतगर्दी, मक्कारी, बगावत और एक झूठे बयानिए पर मबनी है। बल्कि असल में हकीकत ये है, बल्कि BYC की हसलियत ये है कि BYC अपने BLA के दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अपने BLA के दहशतगर्दों को सियासी हिफाजत देती है। तमाम बलूचिस्तान के अवाम को पता है, जिस दिन से ये BYC नामी एक दहशतगर्द तंजीम बनी है, उसी दिन से BLA की दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। BLA के नजरिए को पूरे बलूचिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और हमें इन BYC की चंद दहशतगर्द खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत कब से होने लगी? कब से हमने उन चंद दहशतगर्द खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार हो गए हैं हम? देखिए, वो चंद खवातीन तो अपनी गैरत की, अपनी ईमान की, अपनी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, अपने ही ईमान के, अपने इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाई, जो सिर्फ चंद डॉलर के लिए इतनी आसानी से बिक गए। सिर्फ चंद डॉलर की खातिर हिंद और यहूद के दहशतगर्दाना सोच को बलूचिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिश की, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, सिर्फ चंद डॉलर के लिए, अपनी ख्वाहिशात की खातिर, अपने ज़ाती मुफाद की खातिर और चंद डॉलर के लिए हिंद और यहूद के दहशतगर्दाना एजेंडों के साथ हाथ मिला दिया। हम लानत भेजते हैं ऐसी तहफ़्फ़ुज़ पर जो आज हमें BYC की चंद दहशतगर्द औरतें देंगी। वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, वो BLA की सहूलतकारी करते हैं। BYC अपने अपने BLA में भर्ती करदा उन दहशतगर्दों के नज़रिए को, उनके बयानिए को, उनकी दहशतगर्दी को, उनकी बर्बरियत को, उनके जुल्म को बलूचिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करना चाहती है। बलूचिस्तान की अवाम को वो लोग BLA के खौफ के जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। और ये बात तमाम बलूचिस्तान जानता है, पूरी पाकिस्तान की अवाम जानती है कि हमारी हिफाजत कौन करती है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ कौन करती है। हमारी बेहतरीन फ़ौज करती है, अफ़वाज पाकिस्तान करती है। वही फ़ौज जो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना दिन रात एक कर देता है, और हम उनके शान बशाना खड़े हैं अपनी आखिरी सांसों तक। और इन चंद दहशतगर्द खवातीन को इनका आईना दिखाएंगे, बल्कि अब हम इनके अंजाम तक इनको पहुंचाएंगे, ताकि बलूचिस्तान में न ही चंद दहशतगर्द खवातीन रहें और न ही BLA की मजीद सहूलतकारी हो। बिल्कुल मरवा, आपके मुताबिक आप करेंगे BYC अवाम को नहीं बल्कि BLA को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जो कि दहशत तंजीम है। हालांकि अगर मैं BYC की लीडरशिप की बात करूँ या फिर सबिया बीवी की बात करूँ, बलोच तो मैं कहना मुनासिब नहीं समझूंगा उनको, वो तो कहती हैं कि BLA दहशत तंजीम है ही नहीं
وہ تو تحفظات کے لیے، پھر عوامی تحفظات کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، یا پھر مطلب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ اتنی دہشت گردی ہوتی ہے بلوچستان میں، عام عوام جو کہ مظلوم ہوتے ہیں، نہتے ہوتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، دہشت گردی ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہی نہیں ہے. تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اچھا، آپ اس دہشت گرد کی بات اس وقت یہاں پر کر رہے ہیں جو بیچاری خود بگوڑی مفرور ہے اس وقت، فرار ہے اس وقت، بلوچستان کے کونے کونے میں چھپتی پھرتی آ رہی ہے. وہ تو خود ایک دہشت گرد کی بہن ہے، دہشت گرد شاہ امیر اس کا بھائی، وہ تو خود ایک دہشت گرد بن گیا بزدل. اس کی ذہنی غلامی اس حد تک تھی کہ آج پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھا ہے. آج اس کی بہن بھی اسی مقام پر ہے، آج وہ بھی بلوچستان کے کونوں میں چھپتی پھر رہی ہے، کیونکہ اس میں تو اتنی استقامت نہیں ہے کہ آ کر وہ بلوچستان کی عدالتوں کا سامنا کرے. عدالت تو دور کی بات ہے، اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اس میں غیرت میں کہتی ہوں نہیں ہے کہ آ کے اسی عوام کا ہی سامنا وہ کر لے جس عوام کے سامنے وہ بڑی بڑی بھڑکیں مارتی تھی، جس عوام کے سامنے وہ اپنی دہشت گردانہ رول پلے کرتی تھی، جس عوام کے سامنے بڑی وہ انقلابی بنی پھرتی تھی کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. دیکھیں، یہ بی بی خود مفرور ہے، لیکن آج یہ آ کر بھی اللہ کے بزدل دہشت گردوں کو وہ مزاحمتی سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے. آج اللہ کی شان ہے، ایک دہشت گرد کی بیٹی، ایک دہشت گرد کی بہن، دہشت گردوں کی سہولت کار، دہشت گردوں کے نقش قدم پر چلنے والی، دہشت گرد ریاستوں سے فنڈ وصول کرنے والی صبیہ میڈم آج بھی اللہ کے دہشت گردوں کو مزاحمتی قرار دے رہی ہے. وہ اس لیے دے رہی ہے کیونکہ اس کی نظر میں بھی اللہ کے بزدل دہشت گرد ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان بزدل دہشت گردوں سے خود کو ایک بڑی دہشت گرد سمجھتی ہے. وہ کبھی بھی ان دہشت گردوں کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار ہی نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ تو ان سے بڑی ایک چلتی پھرتی دہشت گرد ہے. اور بھی اللہ کے بزدل دہشت گرد تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اس قدر وہ اللہ کے مارے ہوئے ہیں، اتنے ذلیل تنظیم ہے وہ کہ اپنی ہی دہشت گردی کو، اپنی بربریت کو، اپنے خوف کو، اپنے ظلم کو خود ہی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے وہ بن جاتے ہیں ہیرو. مطلب ان کی ذہنی غلامی اس حد تک ہے، وہ اتنے گر چکے ہیں پہاڑوں میں مفت کی روٹیاں توڑ توڑ کر کہ اپنی ہی دہشت گردی کو پہلے کیمرے میں ریکارڈ کرتے، پھر اس کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ بھائی ہم نے تو بڑے تیر مار دیے ہیں. حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ جو BYC جیسی تنظیم انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے خود کو آگے سے کور کرنے کے لیے، خود کو آگے سے پروٹوکول دینے کے لیے، یہ صبیہ جیسی ان کی سستی اداکارہ کبھی ان کو مزاحمتی قرار نہیں دے سکتی ہے. ایک صبیہ تو اپنی جگہ ہے، 50-100 صبیہ بھی آ جائیں گی نا تب بھی ان دہشت گردوں کو وہ کبھی بھی مزاحمتی قرار نہیں دے سکتی ہیں. دہشت گرد ہے وہ، اور وہ ذلیل دہشت گرد ہے جو ہمیشہ بلوچستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل مروہ آپ نے صحیح کہا. ایک شخص ہیں، ان کی بات میں کروں گا، بالکل وہ BLA کی جتنے بھی دہشت گرد ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہیں ہمیشہ سے، اور بہت سارا ان کا رول رہا ہے BYC کو آگے پروموٹ کرنے میں. ایمان مزاری کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف ابھی وارنٹ جاری ہوئے پچھلے دنوں. آپ ان ساری چیزوں کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی میرے خیال سے وہ اپنے انتقام کو پہنچ رہی ہے. دیکھیں، ایمان مزاری تو وہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جس کو بے ایمان کہا جائے، جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، جس کی کوئی نفس نہیں ہے. آج جو بھی سچویشن ہے یہاں پر تو جو سب کی ذمہ دار تو میں ایمان مزاری اس بے ایمان خاتون کو ہی سمجھتی ہوں. آج اگر BYC کی چند خواتین رو رہی ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری آواز کوئی بننے والا نہیں ہے، یا ہمارے ڈرامے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہے، تو یہ سوال وہ حکومت سے نہ کرے، وہ جا کر اپنی اس چہیتی ایمان مزاری سے کرے جو آج کل خود مفرور ہے، بیچاری فرار ہے، دندناتی پھر رہی ہے. جس زمین پر کھڑی ہو کر وہ ڈرامے کر رہی تھی آج اسی زمین پر اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو وہ سوال اس سے کرے کہ جب ہمارے دھرنوں میں کوئی آتا تھا یا ہمارے احتجاج میں کوئی آتا تھا تو تم کیوں اس کے سامنے پھدکتی ہوئی آ جاتی تھی؟ کوئی عوام آتا تھا، کوئی بچہ آتا تھا، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ آتا تھا، کوئی خواتین آتی تھی، یا حکومت کی طرف سے کوئی آتا تھا، وزیر و وکلا آتے تھے، تم کیوں پھدکتی ہوئی یہاں پر آ جاتی تھی، چیختی چلاتی تھی، ڈرامے بازیاں کرتی تھی؟ جیسے تم نے 50-60 سال بلوچستان میں گزارے ہیں، تمہیں بڑا پتہ ہے بلوچستان کے بارے میں، کون بلوچستان میں حق پر ہے اور کون بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. تو آج وہ بھی اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اتنی بدتمیز عورت ہے، اتنی مفاد پرست، اتنی چال باز عورت ہے کہ اپنی چال تو اس نے چلا دی، لیکن آج اس کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی چھت نہیں ہے جس کے نیچے اپنا منہ چھپا سکے. چھپتے ہوئے پتہ نہیں رات کے کس ٹائم پر وہ گئی ہے، پشاور پہنچی ہے، پھر اس نے اپنی ضمانت کرائی ہے. اور میں ان اداروں پر حیران ہوں، ان انصاف دار اداروں پر میں حیران ہوں جو اس جیسی ایک دہشت گرد کو انصاف دے رہے ہیں، ان کو وہ ضمانت دے رہے ہیں.
ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی عام عوام ہیں. ہمارے لیے کیوں رات کے 12 بجے عدالت نہیں کھلتے؟ ہمارے لیے کیوں رات کے 12 بجے جج نہیں بیٹھتے؟ اگر ایمان مزاری خود کو واقعی میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سمجھتی ہے, خود کو بہت بڑی ایک توپ سمجھتی ہے, تو وہ کہ اسلام آباد کورٹ کا سامنا کرے, آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہو. کیوں چھپتی پھر رہی ہے؟ بلکہ وہ تو اتنی بے شرم ہے, اتنی سستی, اتنی بے غیرت ہے کہ اس نے اپنے باپ سے بڑے ایک ضعیف, ایک بزرگ چیف جسٹس پر الزام لگا دیا. اس کو تو اتنی شرم تک نہیں آئی کہ میں یہاں پر ان کے خلاف کیا بات کر رہی ہوں. حالانکہ خود کو ایک لائر کہتی ہیں. ایک لائر کے لیے تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی, خاص کر ایک خواتین کے لیے, کہ آپ آ کر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں صرف سستی شہرت پانے کے لیے یا مزید فوٹیج حاصل کرنے کے لیے. بالکل. اب آخر میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ آپ خود بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, بلوچستان کی دیگر بیٹیاں بھی ہیں جو بھی آپ کی طرح ہی سوچ رکھتی ہیں پاکستان کے حق میں. اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج اور بلوچستان کی بیٹیاں آپ کی نظر میں کس مقام پر اس وقت کھڑی ہیں اور کس طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے؟ براوی میں آپ بتائیں اپنی زبان میں. بلوچستان تینا تمام ایڑتنا پانی خواہ مہرنگ لانگو 2024 ٹمر بس تینا ڈرامے دڑ اسلام آباد ٹکرنی نہ کوشش کرے او بازی تو خیر و کری تا او انہ پہلا وارس لیکن نراٹی میں او جیل ٹینا او کمپت دنے رٹمی ٹولا داڑے بس زندہ تو پورا طریقہ ناکام مسر پورا فلوگ مسر فلم تے چلنگ تو یہ بازی لمہ تے چلے فی تا دا بازی سہولت کارک تو فلم چلے فنگ تا دا بازی او شروع شرمندہ مسر نہ سٹس بس سے سوچ کننگ کی تا اور نہ ہی اسے عام عوام سونا ساتھ تس انتے کن دہشت گردی تو دبازی پوری دنیا نمونے بس. اور بلوچستان نے تمام یوڑت پانی خواہ دس خنتی تی ملبو حقیقت تربو کہ مارنگ لانگو تین انجام مرسرمس اور دس سمی دین اور نادیا لانگو اموز دینس نرانو اراز دینس چہیتی ہے تکی سک مسر اراز چہیتی تنرام اس دے دام نرر اور دمنو بے شرم نے اڑیو تڑے اسے احتجاج اس مننگ ارا طریقٹ تینے ویڈیو کی نمازی احسان کی کہ نندڑے تین بلوچستان ایڈو لمتک زندانو ننگی تو تولتنو او دڑے بری رسوب نشش تینے تیار کیرا اسے پوسکو نو بلوچی سوٹ اس بینیرا پاور بینک تنر فرا ریفریشمنٹس تنر فرا آئی فونز تنر فرا KFC نہ تن سنیکس تر فرا بری زندیرا شام نہ 4 اس کا ڈرامے تن کیرا 4-5 فوٹو سیشن کیرا 4-5 دروغی انٹرویو ہوئے تیرا 4-5 فوٹو علی رے رام حسین نارا خلیرا دی خو کیٹ واکس کیرا واپس زندیرا روڈ ہے تا حقیقت صرف انا دیتا بازی د شر مسنو حیران انن بلوچستان شر شرمندے نن کینا نئی مزید نندڑے زندنگ کینا نئی نہ دہشت گردی بڑھاوا مل سے تا بازی پوری دنیا نمون تا حقیقت بس سنے تو اتنے بلوچستان علومت نقص پانے کو. بالکل مروہ بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین آپ مروہ بلوچ کو سن رہے تھے, ہم نے BYC کے رول پہ بات کیا. ہمیشہ سے ہم آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں کس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتی ہے بلوچستان کے ایشوز کو لے کر اور عوام کے بیچ ایک جھوٹی ایک اپنی نمائندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے, بعد میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں بالکل وہ بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسا یہ سامنے نہیں آ پایا اب تک کہ وہ خود کو اس چیز میں مطلب پاک پروو کر سکیں, کیونکہ وہ ہمیشہ سے دہشت گردوں کے ساتھ رہے, وہ دہشت گرد ہی ہیں. اگر دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں تو اس کا مطلب وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ہی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے اور میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرتے رہیں گے. میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.